बेंच के अपने आईनी और कानूनी माहिरीन को हिदायत जारी कर दी हैं तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के, ताकि वो इस हवाले से अदालत को दरख्वास्त दे सके। बहस हो रही है पाकिस्तान की दस्तूर साजी से लेकर दस्तूर की बका के लिए को अपने अकाबिर से वर्षा में मिली है, और आज भी इस नाजुक मौके पर अपने फर्ज की तकमील के लिए फ्रंट लाइन पर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। अजीब अजीब नई नई बातें अदालती माहौल के और उन फजाओं से जो उठती हैं, आम आदमी के कानों में पड़ती हैं, उन्हें इस पर ताज्जुब हो रहा है। माजी में जो फैसले किए गए वहां कहीं भी ये सवाल नहीं उठाया गया, और पार्टी लीडर ही पार्टी फैसलों का आखिरी इख्तियार रखता है। पूरी दुनिया का निज़ाम यही है कि किसी भी इदारे का सरबराह, किसी भी पार्टी का सरबराह, किसी भी हुकूमत का सरबराह वही आखिरी और फैसला कुन कुव्वत होती है, बाकी तो उसके मातहत होते हैं, उसको तजवीज़ दे सकते हैं, वो उनसे मशवरा ले सकता है, लेकिन फिर भी आखिरी फैसला उसी का करार दिया जाता है। आज ये नई बहस छेड़ दी गई है कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला या पार्टी हेड का फैसला। पार्लियामान के अंदर बाज़ औक़ात पार्टी का सरबराह पार्लियामेंट का भी मेंबर होता है और पार्लिमानी सरबराह भी हुआ करता है। ये भी होता है कि पार्टी का सरबराह पार्लियामेंट से बाहर है, पार्लिमानी पार्टी पार्लियामान के अंदर होती है, लेकिन वो पार्टी के नज़म के मातहत कहलाती है। रोजमर्रा के छोटे बड़े मामलात पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी पार्टी तय करती है, लेकिन बाद अहम फैसलों पर पार्टी क़ियादत ही उन्हें हिदायत जारी करती है। एक बड़ी वाज़ेह बात को और एक मारूफ मामले को एक नजरी मसला बना दिया गया, बदीही मसले को नजरी मसला बना दिया गया, और आज इस पर बहस हो रही है। जबकि आप जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब के साहिबजादे मुनिस इलाही साहब, उन्होंने इस लेटर के बाद जो चौधरी शुजात साहब ने लिखा, खुद ऐलान कर दिया कि अब हम हार चुके हैं। वो तो पार्टी के अंदर पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा और अपने वालिद मुहतरम के हवाले से फौरी तौर पर खत का माना समझ लेते हैं, लेकिन ताज्जुब है कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा वो आज इस बात पर बहस कर रही है कि हमें मसला समझ में नहीं आ रहा, हमें मसले को समझना है। ये चीज़ें मेरे ख्याल में एक दानिश्वर के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। इसीलिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये केस जो इस वक्त 3 रुकनी बेंच के ज़ेर समात है, ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारा मुत्तफ़क़ा मुतालबा है, पूरे हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा है, और सिर्फ 3 हज़रात पर बहस हो रही है। ऐसे फैसले फिर आम माहौल में लोगों का जहन कबूल नहीं करता। हम समझते हैं कि अदालत का वक़ार बहाल रहे और उनके फैसलों को हर शख्स दिल जान से कबूल करे।
ایک تو ہم آج اس بنیادی نقطے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فل کورٹ سپریم کورٹ کا چاہیے، 3 یا 5 ججوں کا پینل، وہ شاید اب انصاف کے حوالے سے لوگوں کے لیے ان کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکے گا۔ یہاں پر آج بات ہو رہی ہے، کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے، کسی بیرونی دشمن کے ہاتھوں نہیں، ہمارے اپنے اداروں کی سیاست پہ مداخلت کی وجہ سے حکومتی نظام کو مضطرب رکھا جاتا ہے۔ حکومت کو حکومت کرنے دیں۔ حکومت نے ایک چیلنج کے طور پر اس نظام کو قبول کیا ہوا ہے۔ 4 سالہ غلاظتیں قوم کے اوپر ایک کوہ گراں بن کر جب یہ لوگ مسلط رہے، آج اس خلاصی ہوئی ہے، کل اس کے مشکلات ہم بتائیں۔ 4 سالہ غلاظتیں قوم کے اوپر ایک کوہ گراں بن کر جب یہ لوگ مسلط رہے، آج اس سے جب جان خلاصی ہوئی ہے تو ان ساری مشکلات سے نکلنا ایک چیلنج ہے۔ لیکن اگر مداخلت کے نتیجے میں حکومتی نظام مضطرب رہتا ہے، کنفیوژن رہتی ہے، تو ادارے بھی کام نہیں کریں گے، مالیاتی ادارے بھی کام نہیں کریں گے، انتظامی ادارے بھی کام نہیں کریں گے، اور عام آدمی بھی اپنے گھر میں پریشان اور سرگرداں رہے گا۔ تو اس اعتبار سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر ریاست کمزور ہوتی ہے تو میرے خیال میں پھر اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہمارے اداروں میں یقیناً کچھ افراد ایسے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کور لیا ہوتا ہے، جبکہ وہ دوران ملازمت ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی رکھ رہے ہیں۔ پھر میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دوران ملازمت ایک پارٹی کے لیے ادارے کو استعمال مت کریں، آپ مستعفی ہوں، میدان میں آئیں اور میدان میں مقابلہ کریں اور عوامی سطح پہ مقابلہ کریں، ادارے کو استعمال مت کریں۔ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد پھر پریس کلب کے سامنے جناب مظاہرے کرتے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں۔ جی اس قسم کی صورتحال سے ہمیں نکلنا چاہیے اور اس ملک پر ادارے رحم کریں۔ اپنی طاقت دکھانا، اپنی بارعزتی دکھانا اور اس خواہش میں رہنا، یہ شاید ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جہاں تک عمران خان کی سیاست ہے، اس کی پوری سیاسی زندگی ایک جھوٹے بیانیے پہ کھڑی، اس کا نہ کوئی مستقل نظریہ ہے، نہ کوئی مستقل عقیدہ ہے، آئے روز ان کا بیانیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس کی ڈفلی پر کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں ناچتی رہتی ہیں، اور اس کو سیاست کہا جا رہا ہے پاکستان میں۔ کہاں گئی پاکستان کے اندر شرافت کی سیاست، وقار کی سیاست، نظریے کی سیاست؟ میرے نزدیک اگر وہاں پر کوئی اس کی مستقل حیثیت ہے تو وہ ایک ہی ہے، جو ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ بیرونی قوتوں کی ہدایات اور ان کی خواہشات اور ان کی دولت کی پشت پناہی میں بطور مشنری پاکستان میں کام کرنا۔ اور مشن کیا ہے؟ ریاست کو تباہ کرنا اور ریاست کے نظریے کو تباہ کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی۔ تو اس لحاظ سے ہم اس محاذ پر ایک بھرپور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ملک کی بقا کا سوال ہے، ملک کی عزت و وقار کا سوال ہے۔ بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہم نے
ایک برابر کی حیثیت پہ چلنا ہے، لیکن ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ آج کشمیر ہمارے ہاتھ پہ نہیں رہا ہے اور گلگت بلتستان ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا ہے۔ ہم نے خود ان اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ جن اصولوں کے لیے ہم نے 74 سال تک ہندوستان کو ذمہ دار قرار دیتے رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس ایک دن الیکشن کمیشن کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ضمنی الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جا رہے ہیں اور اگلے دن اس سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ فارن فنڈنگ کیس کون تحفظ دے رہا ہے اس کو؟ کیوں ادارے اس حوالے سے اپنا فرض سر انجام نہیں دے رہے اور بلا وجہ ایک شخص کو آپ سہارا دے رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں انتہائی تشویش کا باعث ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنی تشویش کے اظہار کا حق رکھتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، اور کل اس کیس میں ہم بطور جماعت کے فریق بنیں گے اور ہمارے آئینی ماہرین اس میں اپنی درخواست جمع کریں گے اور فل کورٹ کا ہم مطالبہ کریں گے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ جس جماعت کو جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ پسند آتا ہے وہ اس کی خوشیاں مناتی ہے، جس کو پسند نہیں آتا وہ اس کے خلاف ہوتا ہے، کیا ان عدالتوں کو تالے لگا دیے جائیں؟